پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو سمجھنے کے لیے آج کی سیاسی کہانی ایسے طوطوں کے بارے میں ہے جو کہ گانا گانے میں بڑے ماہر تھے۔ ایک استاد گویا ایسا طوطا خریدنے کے لیے بازار گیا جسے سنگنگ آتی ہو۔ سنگر طوطا خریدنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے علاقے میں ایک اور سر سنگیت کی اکیڈمی تھی جس کے گرو نے اکیڈمی کے باہر پنجرا لٹکا رکھا تھا جس میں ایسا طوطا تھا جو بالی ووڈ کے نئے نئے ہٹ اردو گانے بہت ہی سریلے انداز میں گاتا تھا۔ اس طوطے کی سریلی گائیکی کو دیکھ کر اس اکیڈمی کا کاروبار تیزی سے بڑھنے لگا۔ گلوکار بننے کے شوقین نوجوان جب طوطے کو گیت گاتے دیکھتے تو بہت متاثر ہوتے اور پھر دوسرے استاد گویے کے پاس جانے کی بجائے اسی اکیڈمی میں داخلہ لے لیتے۔ استاد گویے نے جب دیکھا کہ اس کے پاس نئے شاگرد آنے کم ہوتے جا رہے ہیں تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے بھی ایسا ہی ایک طوطا خریدنا ہوگا جو کہ بالی ووڈ کے نغمے گنگنا کر نئے شاگردوں کو میری طرف متوجہ کر سکے۔ استاد گویا طوطا خریدنے کے لیے بازار گیا اور پرندے بیچنے والے ایک دکاندار سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس ایسا طوطا ہے جو کہ بہت سریلا ہو اور بالی ووڈ کے ہٹ گیت گا سکتا ہو؟ دکاندار نے استاد گویے سے پوچھا کہ اسے گلوکار طوطے کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے۔ استاد گویے نے ساری بات بتائی کہ کس طرح اس کی حریف اکیڈمی کے مالک نے ایک گلوکار طوطا لا کر اس کے کاروبار کو نقصان پہنچایا ہے۔ دکاندار نے ساری بات سن کر کہا، اندر آ جاؤ، میرے پاس ایسا طوطا ہے جو کہ آل راؤنڈر ہے۔ استاد گویے نے حیران ہو کر پوچھا، آل راؤنڈر سے کیا مراد ہے؟ دکاندار بولا کہ یہ طوطا نہ صرف بالی ووڈ کے گانے گا لیتا ہے بلکہ اسے کلاسیکل سنگنگ پر بھی عبور ہے۔ اسے بہت سارے راگ آتے ہیں، آلاب لینے میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اسے اپنے اسٹوڈیو کے باہر پنجرے میں رکھ دینا، اس کی پرفارمنس دیکھ کر نہ صرف بالی ووڈ گانوں کے شوقین تمہارے پاس آئیں گے بلکہ وہ لڑکے بھی آ جائیں گے جنہیں کلاسیکل موسیقی سیکھنے کا شوق ہے۔ استاد گویے نے دکاندار سے کہا کہ مجھے وہ طوطا دکھاؤ۔ دکاندار اسے طوطے کے پنجرے کے پاس لے گیا۔ طوطے کے پنجرے میں گٹار بھی تھا اور ہارمونیم بھی۔ استاد گویا طوطے کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ دکاندار سے فرمائش کی کہ اسے کہو کہ حال ہی میں سپر ہٹ ہونے والی فلم پٹھان کا کوئی گیت سنا دے۔ دکاندار نے طوطے کی دائیں ٹانگ سے بندھے ہوئے ایک دھاگے کو جیسے ہی کھینچا، طوطے نے گھومے جو پٹھان والا گانا شروع کر دیا۔ استاد گویا بہت خوش ہوا اور پھر دکاندار سے کہا کہ اب کوئی راگ درباری کا آلاپ ہو جائے۔ دکاندار نے طوطے کی بائیں ٹانگ سے بندھا دھاگا کھینچا تو طوطے نے راگ درباری شروع کر دیا۔ طوطے کی آل راؤنڈر پرفارمنس دیکھ کر استاد گویا تو طوطے پر پوری طرح فدا ہو گیا۔ دکاندار سے کہا کہ پیسے لو اور فوراً طوطا میرے حوالے کرو۔ طوطا لے کر جب دکان سے نکلنے لگا تو استاد کو ایک بات یاد آئی۔ دکاندار سے پوچھا کہ ایک بات یہ بتاؤ کہ دائیں ٹانگ والا دھاگا کھینچنے سے تو یہ بالی ووڈ والے گیت گائے گا اور بائیں ٹانگ والا دھاگے کو کھینچنے سے یہ کلاسیکل سنگنگ کرے گا، لیکن اگر میں نے دونوں دھاگوں کو کھینچ دیا تو پھر یہ کیا کرے گا؟ دکاندار نے کہا کہ یہ پھر کچھ بھی نہیں گائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تمہیں ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دے۔ پاکستان کے ٹی وی چینلز کا حال بھی انہی سنگیت اکیڈمی والے استادوں جیسا ہے۔ ان کے درمیان بھی سیاست میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور کاروبار وسیع کرنے کے لیے ایسے ہی طوطوں سے کام لیا جاتا ہے جنہیں کرنٹ افیئر پر ٹیں ٹیں کرنے کا فن آتا ہو۔ ان چینلز میں ان طوطوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے جو کہ آل راؤنڈر ہوں، دائیں اور بائیں ٹانگ دونوں ہی فنکشنل ہوں۔ یہ طوطے نہ صرف جی ایچ کیو مخالف سیاسی رہنماؤں کی کردار کشی کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں بلکہ انہیں جرنیلی سرپرستی میں کام کرنے والے سیاستدانوں کی تعریفوں کے پل باندھنے کا فن بھی آتا ہے۔ انہیں ہر سیاستدان کا ماضی فر یاد ہوتا ہے، حال کا بھی پتہ ہوتا ہے اور مستقبل سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ پنڈی والی طوطا اکیڈمی نے ان طوطوں کی پروگرامنگ کچھ یوں کر رکھی ہے کہ اگر دائیں ٹانگ والا دھاگا کھینچیں تو یہ نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست میں کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں، اور اگر بائیں ٹانگ والا دھاگا کھینچا جائے تو یہ عمران نیازی کے قصیدے پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ طوطے کافی عرصہ بڑی ڈیمانڈ میں رہے، لیکن تازہ ترین جرنیلی تبدیلی کی وجہ سے اور عمران نیازی اور جی ایچ کیو والا سیم پیج پھٹ جانے کی وجہ سے ان دنوں ان طوطوں کا دھندا
مندہ ہو گیا ہے۔ اب ان کی دائیں ٹانگ اور بائیں ٹانگ والے دونوں فنکشن کسی کے کام کے نہیں رہے۔ ملک میں سیاست نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ اس وقت ایسے طوطوں کی ضرورت ہے کہ جو دائیں ٹانگ کھینچنے پر پنڈی والوں کی تعریفیں کریں اور بائیں ٹانگ والے دھاگا کھینچنے پر عمران نیازی کو رگڑا دے سکیں۔ اس وقت ایسے طوطوں کی کافی شارٹیج ہے۔ کچھ پرانے طوطوں کو ہنگامی بنیادوں پر ٹرینڈ کیا گیا ہے، لیکن بات بن نہیں رہی۔ جن طوطوں کے منہ سے لوگ عمران نیازی کے قصیدے سنتے رہے ہیں، ان طوطوں سے عمران نیازی کے بارے میں تنقید انہیں ہضم نہیں ہو رہی۔ اس جرنیلی مشن کو جاری رکھنے کے لیے ٹی وی چینلز کو نئے آل راؤنڈر طوطوں کی فوری ضرورت ہے۔ پنڈی والی طوطا اکیڈمی نے اس پروجیکٹ پر کام شروع کر رکھا ہے اور جلد ہی وہ طوطے ٹی وی چینلز کو سپلائی کر دیے جائیں گے جو دائیں ٹانگ والا دھاگا کھینچنے پر فوجی ترانے گایا کریں گے اور بائیں ٹانگ والا دھاگا جو ہے اسے کھینچیں گے تو عمران نیازی کے کرتوت لوگوں کے سامنے فر سنایا کریں گے۔ جب تک یہ طوطے منظر عام پر نہیں آتے، آپ لوگ ارشاد بھٹی، کامران خان، پارس جہاں زیب اور رؤف کلاسرا جیسے پرانے طوطوں کی نئی جرنیلی پالیسی والی ٹین سن کر ٹائم پاس کریں۔